بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سورہ برات کی تبلیغ کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک کے اوپر آ جاؤں، ایک تمہیداً ایک گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 23 سالہ تبلیغی دور میں ان دونوں کو کبھی بھی کوئی بھی عہدہ نہیں دیا ہے، کبھی بھی کوئی بھی عہدہ نہیں دیا، ماں سوائے ایک مرتبہ کے۔ وہ ایک مرتبہ کب تھا؟ وہ دو مرتبہ، آپ کہہ رہے ہیں دو مرتبہ کے۔ وہ دو مرتبہ کب ہے؟ وہ دو مرتبہ ہے جنگ خیبر کے موقع پر۔ جنگ خیبر کے موقع پر حضرت ابوبکر کو علم دے کر لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا اور وہ شکست کھا کر واپس آ گئے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ بقول شبلی نعمانی کے حضرت عمر کو دو مرتبہ سپہ سالار بنایا اور 2 دن ان کو علم دے کر بھیجا، مگر وہ دونوں مرتبہ شکست کھا کر واپس آئے۔ یعنی جنگ خیبر کے موقع پر 2 مرتبہ حضرت عمر کو عہدہ دیا، دونوں مرتبہ ناکام رہے۔ جنگ خیبر کے موقع پر حضرت ابوبکر کو 1 مرتبہ عہدہ دیا اور وہ ناکام ہوئے۔ دوسری مرتبہ حضرت ابوبکر کو سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیجا، امیر الحج بنا کے بھیجا 9 ہجری میں۔ لیکن وہ آدھے راستے پر پہنچے تھے کہ ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر حضرت علی علیہ السلام کو مامور کیا کہ تم امیر الحج ہو، تم جا کے سورہ برات کی تبلیغ کرو گے۔ اس حوالے سے پھر اہل سنت یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حضرت ابوبکر کو معزول نہیں کیا تھا، حضرت علی کو بھیجا تو تھا، کیونکہ اہل سنت کی کتابیں تو بھری پڑی ہیں ایسی روایت سے۔ نہیں، ان کو معزول نہیں کیا تھا، وہ بھی گئے تھے حج کرنے، اور وہ بھی انہوں نے بھی اعلان کیا اور انہوں نے بھی اعلان کیا۔ وہ بھی ساتھ لگا لگا کے اس طرح جو ہے نا وہ بات کو گول مول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس خفت کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے انہیں معزول کر کے علی علیہ السلام کو معمور کیا تھا۔ اس حوالے سے جو سب سے پہلے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں وہ صحیح بخاری کا ہے، اور صحیح بخاری کا جب آپ روایت میں پڑھ کے سناؤں گا تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ کیا اس نے لکھا ہے، کس طریقے سے اس نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ صحیح بخاری جلد نمبر 2، پارہ نمبر 18، کتاب التفسیر، صفحہ نمبر 914، حدیث نمبر 1762۔ لکھا ہے کہ جی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اس حج میں جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو دیگر منادی کرنے والوں کے ساتھ مجھے بھی بھیجا۔ منادی یہ کرنا تھی کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہ کرے، نہ ہی کوئی برہنہ ہو کر طواف بیت اللہ کرے جیسے کہ مشرک کیا کرتے تھے۔ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو روانہ کرنے کے بعد ان کے پیچھے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ کیا۔ انہیں بھی حکم دیا کہ سورہ برات کافروں کو سنا دیں، انہیں بھی حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی ہمارے ساتھ 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں سورہ برات کی منادی کی اور یہ کہا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور نہ کوئی عریاں ہو کر طواف کعبہ کرے۔ دوسری روایت حدیث نمبر 1763، یہی جلد نمبر 2، صحیح بخاری کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 914 اور 15، پارہ نمبر 18، کتاب التفسیر، حدیث نمبر 1763۔ میں ان کی پکچر بھی بنا کر ساتھ ہی بھجوا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے مجھے دوسرے منادی کرنے والوں کے ساتھ یوم النحر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو اس حج میں مینا میں یہ منادی کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے اور نہ کوئی ننگا ہو کر طواف کعبہ کرے۔ حمید کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر کے پیچھے ہی آپ نے حضرت علی کو بھی بھیجا۔ انہیں بھی یہ حکم دیا کہ سورہ برات کفار کو سنا دیں تاکہ وہ برات کے احکامات سن لیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی مینا والوں میں ہمارے ساتھ رہ کر سورہ برات سنائی اور یہ اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے،
نہ کوئی ننگا ہو کر طواف کعبہ کرے۔ اب بھی کے الفاظ استعمال کر کے اسماعیل بخاری نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علی کو تو بھیج دیا تھا لیکن حضرت ابو بکر کو معزول نہیں کیا ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابو بکر نے گو کہ الفاظ یہ لکھے نہیں ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر دونوں نے جا کر اعلان کیا، یہ الفاظ لکھے نہیں ہیں، لیکن بٹوین دا لائنز اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ایسا ہوا ہے، جو کہ غلط تاثر ہے۔ کیوں غلط تاثر ہے؟ اس لیے کہ جو دیگر احادیث ہیں جن کو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ان کے بارے میں پڑھ کے سناتا ہوں میں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے، واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو معزول کیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر حضرت علی کو مامور کیا گیا ہے۔ مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1297، حضرت علی سے مروی ہے کہ جب سورہ برات کی ابتدائی 10 آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور انہیں اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں یہ پڑھ کر سنا دیں۔ ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے جاؤ، وہ تمہیں جہاں بھی ملے ان سے وہ خط لے کر تم اہل مکہ کے پاس جاؤ اور انہیں وہ خط پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے مقام جیفہ میں نے جا لیا اور ان سے وہ خط وصول کر لیا۔ حضرت ابو بکر جب نبی کے پاس واپس پہنچے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پیغام آپ خود پہنچائیں یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد پہنچائے۔ خاندان سے لفظ عربی متن میں لفظ اہل بیت لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت کا کوئی شخص، تو انہوں نے اس کا ترجمہ خاندان کیا ہے۔ بریکٹ میں لکھتے ہیں، اب یہ بریکٹ جو ہے نا یہ مترجم نے لکھا ہے اور اس کا جو مترجم ہے وہ مولانا محمد ظفر اقبال، اس نے بریکٹ میں یہ لکھا ہے کہ اس لیے مجبوراً مجھے حضرت علی کو اس خدمت پر معمور کرنا پڑا، یعنی میں خوشی سے معمور نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ ان کی خباثت کو، ان مولویوں کی خباثت آپ دیکھیں، مجھے مجبوراً، یعنی رسول اللہ مجبور ہوئے، بخوشی وہ یہ کام نہیں کر رہے تھے۔ اتنا غلط قسم کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ مولوی دو نمبریاں کرنے سے باز نہیں آتے۔ مسند احمد ابن حنبل کی ایک اور روایت، یہ جو پہلی روایت میں نے پیش کی ہے اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اکرم نے حضرت ابو بکر کو معزول کیا ہے، ان کی جگہ پر حضرت علی علیہ السلام کو دیا ہے، یعنی ان سے آیات لے لو، ابو بکر سے آیات لے لو اور خود جا کے اعلان کرو۔ اور ابو بکر واپس آ گئے، واپس آ کے انہوں نے رسول اللہ سے شکوہ کیا ہے کہ جی میرے بارے میں کوئی آیات نازل ہوئی تھی، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہارے بارے میں کوئی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہے، البتہ یہ کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ یا میں خود جا کے اعلان کروں یا میرے اہل بیت میں سے کوئی جا کے اعلان کرے۔ ابھی مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 5 حدیث نمبر 13246، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سورہ برات کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا، لیکن جب وہ ذوالحلیفہ کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہلوایا کہ عرب کے دستور کے مطابق یہ پیغام صرف میں یا میرے اہل خانہ کا کوئی فرد ہی پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ پیغام دے کر بھیجا۔ یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اچھا، مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت متعدد مقامات پر اور کئی طرق سے ہے، میں نے اختصار کے مد نظر رکھتے ہوئے صرف 2 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب یہ امام نسائی کی جو کتاب ہے سنن الکبریٰ، اس کا جو چیپٹر ہے خصائص علی، اس میں امام نسائی ایک روایت لے کر آئے ہیں جس میں علی علیہ السلام کے 10 خصائص بیان کیے گئے۔ خصائص یعنی خصوصیت، یعنی وہ باتیں جو علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور میں نہیں تھیں، یعنی یہ کوالٹیز، یہ خصوصیتیں علی کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہیں۔ اس میں جو دوسری خصوصیت وہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سورہ توبہ کے ساتھ بھیجا
اور حضرت علی علیہ السلام کو ان کے پیچھے روانہ کیا۔ پس حضرت ابو بکر سے اس صورت کو واپس لے لیا اور فرمایا اس صورت کے ساتھ نہیں جا سکتا مگر وہ شخص جو مجھ سے ہو، میں اس سے ہوں۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ خصائص السنن الکبریٰ میں، خصائص علی میں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ابو بکر سے وہ صورت واپس لے لیا اور حضرت علی کو دیا اور فرمایا کہ صرف اس کی تبلیغ وہ کر سکتا ہے جو مجھ سے ہو اور میں اس سے ہوں، یعنی علی علیہ السلام رسول اللہ سے ہیں اور رسول اللہ علی علیہ السلام سے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہ حدیث کی کتابوں کے بعد اہل سنت کی سب سے مستند تفسیر یعنی تفسیر در منصور کی طرف، جسے اہل سنت کے تقریباً تمام مکاتب فکر مستند مانتے ہیں۔ اس میں تو خیر بہت ساری روایات ہیں، سورہ برات کی تبلیغ میں بہت ساری روایات ہیں، سب تو پڑھ کر سنانا ممکن نہیں ہے، تو میں چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ تفسیر در منصور جو علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی کی لکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کیا ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 646 پر جو روایات ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل نے زوائد المسند میں، ابو الشیخ نے اور ابن مردویہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا جب سورہ برات کی 10 آیتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا تاکہ آپ یہ آیات اہل مکہ کو پڑھ کر سنائیں۔ پھر آپ نے مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو جا ملو، جہاں بھی تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے، ان سے کتاب لے لو۔ حضرت ابو بکر لوٹ کر حاضر خدمت ہوئے، حضرت ابو بکر لوٹ کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، کیا میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ یا آپ کی اہل بیت کے کسی آدمی کے سوا کوئی بھی وہ حکم آپ کی جانب سے نہیں پہنچا سکے گا۔ اس روایت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو معزول کر کے حضرت علی کو معمول کیا اور حضرت ابو بکر لوٹ کر واپس آ گئے، حج کرنے بھی نہیں گئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام ابن شیبہ، احمد، ترمذی اور آپ نے اس روایت کو حسن کہا ہے، اور ابو الشیخ اور ابن مردویہ نے حضرت انس بن مالک سے حدیث روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم نے حضرت ابو بکر کو سورہ برات کے ساتھ بھیجا، پھر آپ کو بلایا اور فرمایا کسی کو نہیں چاہیے کہ وہ یہ حکم ان تک پہنچائے سوائے میری اہل کے کسی آدمی کے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا اور انہیں وہ عطا فرمائی۔ تیسری روایت میں امام ابن مردویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سورہ برات عطا فرما کر اہل مکہ کی طرف بھیجا، پھر حضرت علی ان کے پیچھے بھیجا، پھر حضرت علی کو ان کے پیچھے بھیجا اور انہوں نے وہ صورت ان سے لے لی، تو اس کے سبب حضرت ابو بکر نے اپنے آپ میں کچھ پایا، بریکٹ میں لکھا ہے ملال سا پایا۔ تو حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میرے اور میرے اہل کے کسی آدمی کے سوا میری طرف سے کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اب دیکھیں اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابو بکر واپس ہی نہ صرف یہ کہ واپس آئیں حج چھوڑ کر، سورہ برات کی تبلیغ چھوڑ کر، کیونکہ وہ معزول ہو گئے تھے، واپس آئیں، بلکہ انہوں نے آ کر انہوں نے اپنے دل میں کچھ ملال، کچھ تنگی، کچھ حسد، کچھ بغض، کچھ کینہ، کچھ نیگیٹو چیز بھی محسوس کی ہے۔ یہ مترجم نے یا مصنف نے یا مترجم نے بڑے ہلکے سے الفاظ لکھے، لیکن آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کو جب کسی عہدے پر معمول کیا جائے، پھر اسے معزول کر دیا جائے اور کسی دوسرے کو اس پہ معمول کر دیا جائے، تو اس کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی، اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ کہا ہوگا۔ یہ میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ جو رسول، یہی وہ مقام تھا کہ جب ان دونوں نے یہ کہا کہ ابھی علی علیہ السلام تو چلے گئے نا حج کرنے کے لیے، لوگ واپس آ گئے،
انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھی خاصی گستاخی کی، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو ہمیں اول تو کوئی عہدہ دیتے نہیں ہیں، اور جب دیتے ہیں تو پھر ہمیں اس عہدے سے معزول کر کے پھر علی کو لگا دیتے۔ تو اب یہ موقع تھا کہ انہوں نے کہا کہ بس رسول اکرم کا کام تمام کر دیا جائے۔ ایک اور روایت دیکھیں کہ ابن ابی حاتم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو 4 احکام دے کر بھیجا۔ کوئی ننگے بدن بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرے گا، اس سال کے بعد مسلمان اور مشرکین جمع نہیں ہوں گے، جس کسی کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان کوئی عہد ہے تو وہ اپنے معاہدے تک باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اور رسول مشرکین سے بری الذمہ ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام احمد، نسائی، ابن منظر اور ابن مردویہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں اس وقت حضرت علی کے ساتھ تھا جب رسول اللہ نے انہیں بھیجا۔ آپ نے 4 احکام کے ساتھ حضرت علی کو بھیجا، کوئی ننگے بدن بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرے گا، اس سال کے بعد مسلمان اور مشرکین جمع نہیں ہوں گے، جس کسی کا رسول اللہ کے ساتھ کوئی عہد ہے تو وہ اپنے عہد کی پاسداری کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں۔ اچھا، یہ تفسیر در منصور کے بعد اب دیوبندیوں کی، وہابیوں کی، ناصبیوں کی، خارجیوں کی پسندیدہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر سے کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو ہم مانتے نہیں ہیں اس کو، کیونکہ ابن کثیر کا تو وہ انکار نہیں کرتے۔ ابن کثیر کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ بنو امیہ کا بڑا پسندیدہ اور مصنف اور مفسر ہے۔ اس نے کیا لکھا ہے؟ لکھتا ہے کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر نے قربانی والے دن ان لوگوں میں جو اعلان کے لیے بھیجے گئے تھے بھیجا۔ ہم نے منادی کر دی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور بیت اللہ شریف کا طواف کوئی شخص ننگا ہو کر نہ کرے۔ پھر حضور نے حضرت علی کو بھیجا کہ سورہ برات کا اعلان کر دیں، بس آپ نے بھی مینا میں ہمارے ساتھ عید کے دن انہی احکام کی منادی کی۔ یہ وہ صحیح بخاری کی روایت اس نے یہاں پہ لکھی ہے۔ مزید لکھتا ہے کہ مسند کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس سال حضرت علی کے ساتھ تھا، ہم نے پکار کر منادی کر دی کہ جنت میں صرف ایماندار ہی جائیں گے، بیت اللہ کا طواف آئندہ سے کوئی شخص ننگے ہو کر نہیں کرے گا، جن کے ساتھ ہمارا عہد و پیمان ہے ان کی مدت آج سے 4 ماہ کی ہے، اس مدت کے گزر جانے کے بعد اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں، اس سال کے بعد کسی کافر کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ منادی کرتے کرتے میرا گلا بیٹھ گیا، حضرت علی کی آواز بیٹھ جانے کے بعد میں نے منادی شروع کی تھی۔ یعنی پہلے علی علیہ السلام منادی کرتے رہے، مینا میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں حاجی تھے نا، ان میں وہ اعلان کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت علی کا گلا بیٹھ گیا۔ پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے منادی کرنی شروع کی اور میرا گلا بھی بیٹھ گیا۔ پھر ایک اور روایت میں لکھتے ہیں کہ مسند میں ہے کہ برات کا اعلان کرنے کو آپ نے حضرت ابو بکر کو بھیجا، وہ ذوالحلیفہ پہنچے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اعلان یا تو میں خود کروں گا یا میری اہل بیت میں سے کوئی شخص کرے گا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سورہ برات کی 10 آیتیں جب اتریں، آپ نے حضرت ابو بکر کو بلا کر فرمایا انہیں لے جاؤ، اہل مکہ کو سناؤ۔ پھر مجھے یاد فرمایا اور ارشاد ہوا کہ تم جاؤ ابو بکر سے ملو، جہاں بھی وہ ملے ان سے کتاب لے لینا اور مکے والوں کے پاس جا کر انہیں سنا دینا۔ اب یہ جو جتنی بھی روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان سے یہ بات واضح ہوتا ہے گو کہ اہل سنت مصنفین نے، محدثین نے، مفسرین نے بات کو بہت گول مول کرنے کی، لیتا پوتی کی کوشش کی ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ نہیں حضرت ابو بکر کو معزول نہیں کیا گیا تھا، وہ بھی گئے تھے۔ لیکن ایک منصف المزاج شخص ان تمام روایات کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر بآسانی پہنچ سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابو بکر کو امیر الحج کے عہدے سے، سورہ برات کے مبلغ کے عہدے سے معزول کر دیا، اور ان کی جگہ پر علی علیہ السلام کو امیر الحج مقرر کیا اور سورہ برات کا مبلغ مقرر کیا،
اور 9 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا۔